الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم افلا تبصرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دورہ آیات عقائد کا آج پہلا دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ عقائد کی بنیاد رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ عقائد میں سب سے اہم عقیدہ وہ رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے۔ اس لیے پہلی نشست میں رب تعالیٰ کے وجود، ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل اور دہری نظریات، عقل اور قرآن کی روشنی میں ہم اس کا محاکمہ پیش کریں گے۔ رب تعالیٰ کی ذات، آپ کا وجود کائنات کی ہر چیز سے عیاں ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کے خالق اللہ ہیں، تو تخلیق سے خود خالق سمجھ میں آتا ہے۔ اگر بندہ غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرے، اس کائنات میں غور کرے، تو لامحالہ اس کے بنانے والے کی طرف ذہن جائے گا، رب تعالیٰ کی طرف ذہن جائے گا۔ شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہو کہ کائنات میں غور کر کے اس کا رب تعالیٰ کی طرف، اس کے بنانے والے کی طرف ذہن نہ جائے، وگرنہ عقل مند کی عقل کا تقاضا تو یہی ہے۔ اللہ پاک کے وجود پر ایسے مضبوط براہین اور دلائل موجود ہیں کہ کسی عقل مند کے لیے اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے، اور اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو رب تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے وہ قرآن کریم کو تو مانتا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی دلیل تو ہم اس کے سامنے بعد میں پیش کریں گے، اس سے پہلے عقلی تناظر میں ہم رب تعالیٰ کے وجود کو اس کے سامنے ثابت کریں گے۔ جو رب کا انکار کرتا ہے عقل کا انکار تو نہیں کرتا نا،
عقل کی بنا پر تو اس نے اپنی عقل کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس نے رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا ہے۔ اگر عقل کا جائز استعمال کرتا تو کبھی بھی رب تعالیٰ کا انکار نہ کرتا۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے، رب تعالیٰ کی ذات کو پانے کے، رب تعالیٰ کی ذات کو ڈھونڈنے کے عقلی تناظر میں بے شمار دلائل ہیں۔ نمبر 1 مسلم، اس کو دلیل کو ہم حدوث عالم بھی کہتے ہیں کہ یہ عالم ساری کی ساری کائنات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تغیر کا شکار ہے، اور اس میں عدلی بدلی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی دن چڑھا ہے، ایک وقت آئے گا کہ رات آ جائے گی، ابھی سورج موجود ہے، ایک وقت ہوگا کہ سورج غروب ہو جائے گا۔ تو دیکھو یہ کائنات کے نظام میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، اور کسی بھی چیز میں تغیر اور تبدیلی یہ کسی تبدیلی کرنے والے کی محتاج ہے۔ جب تک تبدیلی کرنے والا موجود نہ ہو تبدیلی کیسے آتی ہے؟ جب اس کائنات کے اندر تغیر، اس کائنات کے اندر تبدیلی، اس کے نظام کے اندر ایک اتار چڑھاؤ جو ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اتار چڑھاؤ ایک فعل ہے، اور ہر فعل کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فاعل رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حدوث عالم سے، عالم کے متغیر ہونے سے، اس میں تبدیلی کے واقع ہونے سے رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسری دلیل دیکھو، انسان جو کام کرتا ہے یہ 2 طرح کے ہیں، بعض ہیں جو اختیاریہ ہیں، بعض ایسے ہیں جو فعل وجود میں آتے ہیں لیکن غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ اختیاری فعل کیا ہیں؟ کہ جس میں بندے کے ارادہ کو دخل ہوتا ہے۔ یہ گلاس پڑا ہے، اب میں اگر یہ چاہوں کہ یہ گلاس میرے منہ کے قریب آ جائے اور میں پانی پی لوں، تو ظاہر بات ہے خود اٹھ کے نہیں آئے گا، بلکہ مجھے اس کو پکڑنا پڑے گا اور اس کو اپنے منہ کے قریب لے جانا پڑے گا۔ اب میں نے اس کو پکڑا اور منہ کے قریب لے گیا ہے، یہ میرا اختیاری فعل ہے، اور اس میں میرے ارادہ کو دخل ہے۔ اور بہت سارے کام ایسے بھی وجود میں آتے ہیں کہ جس میں اختیار کو دخل نہیں ہوتا، جس طرح کہ انسان دنیا میں آتا ہے اپنے اختیار سے آتا ہے؟ نہیں، دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے، تو کیا اس کو اپنے اختیار سے موت آتی ہے؟ نہیں۔ اب ایک بندہ ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے گا تو حرکت ہوگی، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو ساکن کر لے یعنی تو اب وہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا۔ لیکن دوسرا بندہ ہے جو بوڑھا ہے، جس کی 100 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب بوڑھا بندہ آپ دیکھیں گے جب وہ اس طرح ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ یوں کانپیں گے۔ اب دیکھو اس کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے۔ یا ایک بندہ ہے، اس کے جو ہے جسم میں ریشہ ہے، ریشہ کا مرض ہے، اس کو وہ ریشہ والے کا ہاتھ بھی کانپتا رہتا ہے۔ اب اس کا ہاتھ کانپتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا ریشہ کے مرض کی وجہ سے، اب اس کا ہاتھ کے کانپنے میں، ہلنے کے اندر جو ہے اس کو دخل ہے نہیں، اس کا اختیار کا دخل نہیں ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ جو 2 طرح کے کام ہوئے، ایک کام وہ جو اختیاری ہے جو وجود میں آتا ہے اور بندے کے ارادہ کو اس میں دخل ہے، اور دوسرا کام وہ جو وجود میں آتا ہے لیکن اس کے ارادے کو، انسان کے ارادے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ جو کام اختیاری ہیں اور بندے کے ارادے کو اس میں دخل ہے، اس کے لیے ہم سب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی اس کام کے وجود میں آنے کے لیے جو ہے کام کرنے والے کی ضرورت ہے، یعنی فعل کے وجود میں آنے کے لیے فاعل کی ضرورت ہے، ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب اس کے لیے فاعل کی ضرورت موجود ہے جو اختیاری ہے، تو جو غیر اختیاری ہے اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، بطریق اولا ہوگی۔ تو پھر یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کائنات بنائی ہے،
دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر ہم ایجاد کرنا چاہیں، بنانا نہیں، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، جو بندہ بھی جو چیز بھی بناتا ہے دنیا کے اندر اس کو یعنی نئی متعارف کرواتا ہے تو اس کو اس چیز کا موجد کہا جاتا ہے۔ موجد کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی بندے کے کہ بھئی اس چیز پر محنت کر کے اس طرح کی چیز تیار کر لو۔ اب اس نے بہت بڑی محنت کے بعد ایک چیز تیار کر لی، تو خلق تو اللہ کا تھا لیکن کسب بندے کا تھا، اللہ پاک نے اس کے ذہن کے اندر ڈالا بھی اس چیز کو یوں تیار کرو، وہ اللہ پاک کے رہنمائی کی روشنی میں اس چیز پر محنت کرتا رہا حتیٰ کہ ایک چیز جو ہے وجود میں آ گئی۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ پنکھا ہے اس کا موجود فلاں بندہ ہے، یہ لائٹیں ہیں اس کا موجود فلاں بندہ ہے، اور فلاں چیز ہے جی اس کا موجود فلاں بندہ ہے۔ خلق تو اللہ کا ہے، اللہ پاک نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا بھی اس چیز کو اگر محنت کرو تو اس طرح کی چیز تیار ہو سکتی ہے، اس نے محنت کی جو تیار ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بنانے والے کی محتاج ہے، اور اس بنانے والے کا نام خالق اور رب ہے۔ یہ شاید میں نے پہلے بھی تو واقعہ سنایا تھا کہ جو لائٹیں وجود میں آئی، یہ جو آج کل لائٹیں ہم استعمال کرتے ہیں تو آئی انرجی سیورڈ یا LD تو اب استعمال ہونا شروع ہوئے، اس سے پہلے بلب ہوتے تھے، سب سے پہلے بلب وجود میں آئے، ایجاد ہوا۔ جس بندے نے بلب ایجاد کیا تو اس کی بیچاروں کی بڑے سالوں کی محنت کے بعد بلب آیا۔ اس سے پہلے جو روشنی حاصل کی جاتی تھی وہ موم بتیوں سے، لالٹینوں سے، یا لکڑی پر شمع روشن کر کے، یا چراغ میں تیل ڈال کے یوں اس طرح آگ حاصل کی جاتی تھی۔ تو اس طرح کے بلب نہیں تھے، اس بندے نے بڑی محنت کے بعد بلب تیار کیا۔ جب بلب تیار کیا اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اس بلب کو دوسروں کے سامنے متعارف کیسے کرواؤں۔ تو کسی مشورہ دینے والے نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو اس کے پیچھے تیری بڑی محنت ہے اور تو اس سے کروڑوں اربوں روپے کما سکتا ہے، تو جو تیرے خیال میں اثر رسوخ والا بندہ تھا اس نے کہا تیرے خیال میں جو بندے سرمایہ دار ہیں نا ملک میں بیرون ملک میں ان کو اکٹھا کر لیں اور ان کے سامنے سب سے پہلے اپنی اس کاریگری کو اور اپنی اس محنت کو متعارف کروا، اور پھر لوگ چونکہ پہلی مرتبہ اس کو دیکھیں گے تو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے جو ہے تیار ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے بڑے بڑے سرمایہ دار بلا لیے، ان کی دعوت کی ایک ہال کے اندر، اور ہال کی چھت پر اس نے بے شمار بلب جو ہیں وہ لگا دیے، لیکن ان کو جلایا نہیں۔ جب دعوت کا اہتمام کیا تو شمع جلی تھی، کہیں چراغ جلا ہوا تھا، کہیں لالٹین یا اس طرح کی شمع جلی ہوئی تھی۔ تو جب کھانا ان کے سامنے رکھا گیا، گفتگو جاری تھی، اس نے اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا کہ جب کھانا بالکل درمیان میں ہو، یہ لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت اچانک یہ شمع جتنی بھی جل رہی ہیں یہ بجھا دینا، اور یکدم یہ ساری لائٹیں جو ہے نا چلا دینا جتنے بلب ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے تو ملازم نے یہ جو انہوں نے یہ جو لالٹینیں تھی، چراغ تھے، یہ بجھا دیے اور اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر تک اندھیرا رہا، اب لوگ پریشان تھے پتہ نہیں کیوں بجھائی گئی۔ پھر یکدم جو ہے جب بٹن دبایا تو سینکڑوں بلب جو ہے ایک ہی کمرے کے اندر جب چلے تو کمرہ بالکل روشن ہو گیا۔ اس سے پہلے اس طرح کی روشنی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے جو ہے نا الٹے گرے اور باہر بھاگے، کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، پتہ نہیں یہ کہاں سے اس طرح کی روشنی آ گئی۔ ہاں جی، کرسیوں سے الٹے گرے سارے کے سارے اور باہر بھاگنے لگے، یہ کیا ہو، یہ کیا ہو، یہ کیا۔ تو اس نے کہا کچھ نہیں یار، بیٹھو 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 بیٹھو، یہ میری ایک محنت ہے جو میں نے کئی سال سے کی ہے، اور یہ آپ اس کو اگر غور کریں دیکھیں گے تو کئی چراغ جلانے کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بلب اپنے کمرے میں لگاؤ گے تو آپ کا کمرہ روشن ہو جائے گا۔ بڑی بہترین چیز ہے، میں نے سب سے پہلے آپ حضرات کو دکھائی ہے، تو اگر آپ اس کو خریدنا چاہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں، کون نہیں خریدے گا اس کو، اتنی بڑی سہولت۔ ہاں جی، نہ تو آگ لگنے کا ڈر، نہ کوئی اور مسائل۔ تو اس نے اس مجلس کے اندر، ایک مجلس کے اندر اپنے بلبوں سے ایک مجلس کے اندر اس نے کروڑوں روپیہ کما لیا۔
سرمایہ لوگ تھے نا جی. ایک ایک بلب جو آج ہمیں 50 روپے کا مل جاتا ہے، 60 روپے کا بلب مل جاتا ہے، تو اس نے لاکھوں لاکھوں روپے کا جو ہے ایک بلب بیچ دیا. تو باہر کیا میں بات عرض کر رہا تھا کہ بھئی کوئی چیز بھی وجود میں آتی ہے تو وہ بظاہر بنانے والے کی محتاج اور اس کی طرف ذہن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہے. تو بندہ جو کام کرتا ہے بعض اختیاری ہیں اور بعض غیر اختیاری ہیں. جو کام اختیاری ہیں تو اس کے کرنے میں فاعل کا دخل ہوتا ہے کام کرنے والے کا. جو غیر اختیاری اس میں اس کو اختیاری نہیں ہے، اس میں تو بطریق اولا کسی کا دخل ماننا پڑے گا اور فاعل کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہ فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آپ دیکھیں ذات باری تعالیٰ کے وجود پر ایک ایسی زبردست دلیل موجود ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دلائل میں سب سے کمی دلیل ہے. ہم جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی دین و مذہب کو ماننے والے تسلیم کرتے ہیں. اب دنیا کی اکثریت تو ظاہر بات ہے کہ دینداروں کی ہے، اللہ پاک پر ایمان رکھنے والوں کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. جب 1,24,000 انبیاء آئے تو تمام انبیاء علیہ السلام کا دعوتی منہج کیا تھا؟ کیا رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل دیتے تھے؟ وہ رب تعالیٰ کے وجود کو منوانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. آپ پورا قرآن کریم پڑھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، دلائل توحید پر تو قائم ہوئے ہیں، لیکن اس چیز کی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ مخاطبین رب تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، بلکہ انبیاء علیہ السلام نے توحید پر دلائل دی ہیں. بھئی تم نے کئی خدا گڑ لیے ہیں، اس کو چھوڑو. ایک خدا کہیں نہیں ہے، معبود کہیں نہیں ہے، الہ کہیں نہیں ہے، بلکہ الہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دعوتی منہج تھا. ایک نبی نے بھی تفصیل کے ساتھ رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل دینے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اس کا کوئی منکر نہیں تھا. عام طور پر اگر یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات ہوتی ہے رب تعالیٰ کے وجود کا انکار، تو سابقہ قومیں بھی اس طرح انکار کرتی رہتی. یہ آج الہات جو ہے سائنس کے نام پہ پھیلایا جا رہا ہے اور رب تعالیٰ کے وجود کا انکار تحقیق کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے. تاریخ کے اندر ان لوگوں کو جو ہے شمار ہی نہیں کیا گیا جو کہیں معدود چند گنتی پر گنے جا سکتے تھے اور انہیں رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا. اگر بھی بہت بڑا طبقہ ماضی میں موجود ہوتا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا منہج سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنا ہوتا، جبکہ ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا تفصیلی منہج نہیں تھا، بلکہ توحید پر دلائل آپ نے قائم کیے ہیں. اور جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی جو آج لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، جس طرح کہ انجیل کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، یا اور جتنی کتابیں ہیں جو اور ادیان مذاہب والے مانتے ہیں، ان کا بنیادی موضوع اگر دیکھیں گے تو وہ ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ تاریخ کے اندر اس کا انکار عام طور پر کافر بھی نہیں کرتا تھا، کافر بھی اس کا انکار نہیں کرتا تھا. آج اس کو جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عروج دیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس نیت پہ پہنچ جائیں، اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ وہ کسی دین کے قائل نہ ہوں. ہمیں ان پر حکومت کرنا اور اپنی جو ہے وہ سوچ کو ان پر مسلط کرنا آسان ہو جائے تو یہ دنیا پر اپنے قبضے کی، اپنے غلبے کی سازش ضرور ہے، وگرنہ رب تعالیٰ کے وجود کا انکار یہ کوئی علمی کام نہیں ہے. بندہ کہے کہ یہ بہت بڑی کوئی علمی خدمت ہے یا کوئی بہت بڑا کرنے کا کام ہے، ایسا نہیں ہے. جو انبیاء علیہ السلام کے مخاطب کافر لوگ تھے، جن کو انبیاء علیہ السلام نے مخاطب کر کے دین کی دعوت دی ہے، عموماً توحید کی دعوت دی ہے، رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل کام کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی ایسی تفصیلی کوئی اقوام تھی نہیں جو رب تعالیٰ کی وجود کی منکر ہو. تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کا تاریخی تسلسل کوئی نہیں ہے. دہریت کا، کمیونسٹ نظام کا کوئی تاریخی تسلسل موجود نہیں ہے.
اگر اس کا کوئی مضبوط تاریخی تسلسل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا پہلا بنیادی منہج ذات باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنا ہوتا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھئی دہریت کا تاریخی تسلسل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی دلیل ہم پیش کر سکتے ہیں، ماڈرن فلسفی کا بانی ہے رینے ڈیکارٹ کے نام سے، یہ بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، ہاں جی، 1596 عیسوی میں اس کی پیدائش ہے اور 1650 اس کی وفات ہے۔ اس نے خود بہت لمبا عرصہ تحقیق کی، اور لمبا عرصہ تحقیق کرنے کے بعد یہ ماڈرن فلسفی کا بانی، یہ شخص اس نتیجے پر پہنچا کہ رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم لمبے چوڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک انگوٹھا ہی رب تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ انگوٹھا ہی آج آپ دیکھیں کہ وہ بات تو اس بیچارے نے 1650 میں تو مر بھی گیا، یہ آج 2023 ہے۔ اس جدید دور کے اندر واقعی اس کی اہمیت سامنے آ گئی ہے۔ ایک انگوٹھا ہی رب تعالیٰ کے وجود کا بہت بڑا شاہکار ہے، رب تعالیٰ کی تخلیق کا بہت بڑا شاہکار ہے کہ اس انگوٹھے نے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے۔ آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر جعل سازی، دو نمبری بہت عام ہے کہ لوگ بسا اوقات جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے نا وہ اپنے متبادل شو کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو کسی اور کا متبادل بنا کے پیش کر دیتے ہیں، تو سرجری کروا لیتے ہیں ٹھگی کے لیے، باہر جانے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کے بیرون ملک جانے پر بین ہوتا ہے تو بس آپ کا سرجری کروا کے تھوڑی بہت شکل تھوڑی بہت بدلا کے نا باہر چلے جاتے تھے، اور بڑی طرح کی جعل سازیاں ہوتی تھیں۔ لیکن اب انہوں نے جعل سازی کو پکڑنے کا ایک بہترین طریقہ ڈھونڈ لیا کہ بھئی فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاؤ، اب لمبی چوڑی تحقیق جو ہے نا وہ بات کا مسئلہ، کہتے ہیں بھائی فنگر پرنٹ لگاؤ بھائی، اب یوں جو ہے نا پرنٹ لگائے جاتے ہیں۔ اب یہی جو رینے ڈیکارٹ نے بات کہی ہے کہ ایک انگوٹھا ہی رب تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے اور رب تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے، آج وہ بات سامنے آ گئی۔ اس کائنات کے اندر کروڑوں انسان موجود ہیں، کروڑوں انسانوں میں سے ایک انسان بھی ایسا نہیں جس کے یہ فنگر پرنٹ اور انگوٹھے کے جو اندرونی نشانات ہیں یہ نشانات دوسرے سے ملتے ہوں، بلکہ ہر ایک شخص کا فنگر پرنٹ دوسرے بندے سے مختلف ہے۔ یہ اس کاریگر کی کاریگری ہے جس کو ہم پوری کائنات کا خالق کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ کے وجود پر بہت دلائل ہم عقلی لحاظ سے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی، اس کے ایک طرف شہد ہوتا ہے اور دوسری طرف زہر ہوتا ہے۔ عسل اور لسا الفاظ مادہ دونوں کا ایک ہے، عین سین لام۔ عسل کے اندر جو ہے عین پہلے، سین اس کے بعد اور لام اس کے بعد، اس کا معنی ہے شہد، اور لسا کا معنی زہر۔ اب وہی الفاظ الٹ ہو گئے ہیں، جو پہلے تھے بعد میں آگے، بعد والے پہلے آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے وجود کا بہت بڑا شاہکار یہ شہد کی مکھی ہے، حالانکہ کتنی کی بڑی ہوتی ہے، بہت چھوٹا وجود ہے اس کا۔ اس کے ایک طرف شہد ہے اور جو انتہائی میٹھا ہے اور انسان کو مرغوب ہے، اور دوسری طرف زہر ہے جو کہ انسان کے لیے قتل کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مکھی ہی رب تعالیٰ کے وجود کا، رب تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس سے رب تعالیٰ کا وجود سمجھ آتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں نے رب تعالیٰ کی ذات اقدس کو مختلف لحاظ سے پہچانا ہے اور رب تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلائل قائم کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل کے سرتاج تھے، اور باطل گروہوں کے ساتھ مناظرات، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منصب تھا اور آپ کا مشغلہ بھی تھا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ دہریوں کا ایک گروہ، یعنی جو رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے، ان کا ایک گروہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آپ کے پاس آیا۔ جب آپ کے سامنے آیا، آپ پہچان کے بھی یہ مخالف ہے اور کسی برے ارادے سے آئے ہیں، آپ نے فوراً جو ہے ان سے مختصر گفتگو کرنا چاہیے کہ یار یہ بیچارے جو ہے نا کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، میں خام خواہ ان کا مخالف نہیں ہوں، کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ بھی دیکھو یار، ایک میری بات تو سنو ذرا، ایک میری بات کا جواب دو، تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں سامان بھری ہوئی ایک کشتی دیکھی ہے جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جا کر سامان کو ڈال دیتی ہے، اور پھر دوسرے کنارے سے سامان اس پر خود بخود لد جاتا ہے اور وہ کشتی خود بخود چل کر پہلے کنارے پہ آ جاتی ہے۔ اب وہ لوگ پہلے تو کسی بدماشی کے چکر میں تھے، جب آپ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کہتا ہے کہ بھئی ایک کشتی خود بخود ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے پہ چلی جاتی ہے بغیر کسی چلانے والے کے، اور وہاں سے سامان خود بخود لد جاتا ہے اور پھر خود بخود بغیر چلانے والے کی کشتی آ جاتی ہے، اس طرح کی بات کو عقل مند بندہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے کہ اس طرح کی بات کو عقل مند بندہ نہیں کر سکتا، کشتی کا وجود تو بہت چھوٹا ہے، یہ ساری کی ساری کائنات پھر بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ اب وہ سارے کے سارے لاجواب ہو گئے۔ جب سارے لاجواب ہوئے، ان میں سے بعض اپنے اس فعل بد پر شرمندہ ہوئے کہ ہم خام خواہی اتنی بڑی علمی شخصیت کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ کے وجود پر دلائل تو عقلی بہت زیادہ ہیں، ہر ایک کا سمجھانے کا انداز اپنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے انداز سے رب تعالیٰ کے وجود پر بات کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان دنیا کے اندر آباد ہیں مختلف خطوں کے اندر، آپ دیکھیں مختلف خطوں میں رہنے والے انسانوں کی زبان ایک دوسرے سے نہیں ملتی، مختلف خطوں میں رہنے والے انسانوں کی شکل و صورت جو ہے ایک دوسرے سے رنگ ڈھنگ نہیں ملتا، مختلف خطوں میں رہنے والے جو انسان ہیں ان کا لب و لہجہ آپس میں نہیں ملتا، تو اس میں اختلاف کیسے واقع ہو گیا؟ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ رب تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے حسن انتظام کے لیے یہ سارے کا سارا نظام بنایا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے 4 صوبے ہیں، تو پنجاب ہے، پنجاب کی زبان اور، کے پی کی زبان اور، بلوچستان کی زبان اور، سندھ کی زبان اور، پھر جو پنجاب ہے، پنجاب میں آپ ہر 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں گے نا تو ہے پنجابی، لیکن لہجہ بدلتا نظر آئے گا آپ کو۔ اب میں پنجابی فیصل آباد کا ہوں تو میں پنجابی اور طریقے سے بولتا ہوں، جو لاہور کا پنجابی ہے وہ اور طریقے سے اس کا لہجہ ہے، بات کرتا ہے، جو جھنگ کا ہے تو وہ بھی پنجاب کا تو وہ اپنے لہجے سے بات کرتا ہے، تو سیال کوٹ کا اس کا اپنا لہجہ ہے۔ تو میرے بھائیو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر لاکھوں نہیں اربوں لوگ موجود ہیں، ان کی آپس میں نہ تو زبانیں ملتی ہیں اور نہ لہجے ملتے ہیں، نہ شکل و صورت ملتی ہے، تو یہ لہجوں اور شکلوں اور آوازوں کا مختلف ہونا یہ اس کاریگر کی کاریگری ہے جس نے ساری کے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے وجود باری تعالیٰ پر بات کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ وجود باری تعالیٰ پر آپ کیا دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک چیز کو پیش کرتا ہوں، ایک چیز کو رب تعالیٰ کے وجود پر، فرمایا یہ جو توت ہے، شہتوت کبھی کھایا ہوگا آپ لوگوں نے، شہتوت، فرمایا یہ شہتوت جو ہے یہی رب تعالیٰ کے وجود پر ایک بڑی مضبوط دلیل موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ فرمایا دیکھو جو شہتوت ہے مختلف چیزیں اس کے پتوں کو کھاتی ہیں، ریشم کا کیڑا بھی کھاتا ہے، اس کو بکری بھی کھاتی ہے، اس کو شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، اور اس کو تاتاری ہرن بھی کھاتی ہے۔ اب پتے تو سارے ذائقے میں ایک ہیں، بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں دیتی ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ شہد دیتی ہے، شہد کی مکھی کھاتی ہے تو ہاں جی، اور تاتاری ہرن کھاتی ہے تو وہ مشک جس کی ایسی عمدہ خوشبو ہے کہ دنیا کے اندر اس کی مانگ ہے تو اس سے وہ برآمد ہوتا ہے۔ شہتوت کے پتے کھانے سے نتیجہ الگ الگ ہے، ایک طرف مینگنی، ایک طرف شہد،
ایک طرف ریشم اور ایک طرف جو ہے مشک و عنبر ہے، تو اگر ہم غور کریں تو یہ ایک شہتوت کا پتا ہی یہ رب تعالیٰ کے وجود پر بڑی باری دلیل موجود ہے۔ یہ اس کاریگر کی کاریگری ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ رب تعالیٰ کی ذات۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا، ہر بندے کا بات سمجھانے کا انداز اپنا ہوتا ہے، علماء کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہاں جی، شہریوں کا اپنا انداز ہوتا ہے، دیہاتیوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی ایک دیہاتی سے کہ رب تعالیٰ کے وجود پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے اور تم نے رب تعالیٰ کو کیسے پہچانا؟ تو اس دیہاتی نے جواب دیا، کہنے لگا مینگنی جب پڑی ہوئی ہو، مینگنی تو یہ بکری کا پتہ دیتی ہے، اگر بڑی ہو تو اونٹ کا پتہ دیتی ہے۔ کل پرسوں میں اور عظیم گزر رہے تھے تو اونٹ کھڑا تھا تو اس کی مینگنیاں دیکھی بالکل چھوٹی چھوٹی، میں نے کہا یہ دیکھو اس سے بڑی مینگنی تو گدھے کی ہوتی ہے، لیز جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اونٹ کی مینگنی چھوٹی ہے۔ تو دیکھو اس دیہاتی نے کہا، کہتا ہے کہ دیکھو مینگنی جب پڑی ہوئی ہو تو یہ اونٹ کا پتہ دیتی ہے، گوبر پڑا ہوا ہو بھینس کا پتہ دیتا ہے، لید پڑی ہوئی ہو تو وہ گدھے کا پتہ دیتی ہے۔ تو بھائی دیکھو یہ ساری کی ساری کائنات اور یہ برجوں والا آسمان یہ اس قادر اور مطلق ذات کا پتہ دیتا ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے رب تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہو اور رب کے وجود پر دلیل پیش کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری نظر میں رب تعالیٰ کے وجود پر اور رب تعالیٰ کی ذات پر ایک بڑی اہم دلیل موجود ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا؟ کہنے لگا یہ کہ دیکھو یہ انسان کی انگلیاں ہیں، یہ ہاتھ کی انگلیاں دیکھو یہ بھی ساری ایک جیسی نہیں ہیں سائز میں، ہاں جی دیکھو ایک جیسی نہیں ہے۔ پاؤں کی اور پھر ہاتھ کی ساری انگلیاں دیکھیں یہ بڑی ہیں، پاؤں کی انگلیاں چھوٹی ہیں۔ تو یہ میں نے انگلیوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی کاریگری کو سمجھا اور اپنے رب کو سمجھا ہے۔ اگر یہ ساری انگلیاں ایک جیسی ہوتی، بڑی ہوتی پاؤں کی، حالانکہ یہ چھوٹی ہیں، اگر ایک جیسی بھی ہوتی اور بڑی بھی ہوتی تو انسان کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا، انسان چل نہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نہایت کاریگری سے اور اپنی حکمت بالغہ سے پاؤں کی انگلیوں کو چھوٹا بنایا ہے، ایک خاص سائز میں بنایا ہے جس کے ذریعے بندے کو چلنا آسان ہے۔ تو میں نے اس کاریگری کو دیکھ کر اپنے رب کی ذات کو سمجھ لیا کہ واقعی ایسی قدیر اور مطلق ذات موجود ہے جو اس کائنات کی خالق ہے۔ یہ کوئی اتفاق اور حادثہ نہیں ہے کہ خام خواہی پاؤں کی انگلیاں چھوٹی ہیں اور ہاتھ کی انگلیاں بڑی ہیں۔ ایک بوڑھی اماں سے کسی نے پوچھا نا کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اب وہ بیچاری ہر وقت چرخہ کاتی تھی، سوت کاتی تھی، چرخے پر نا سوت کاتی تھی۔ آج کل تو یہ رواج کم ہو گیا، آج کل جو ہے نا یہ پاور لوم میں لگ گئی اور جدید سسٹم آ گیا، ہاں جی، تو دھاگے والی مشینیں قائم ہو گئیں اور بان والی لگ۔ وہ پہلے زمانے میں جو بوڑھی مائیاں ہوتی تھیں وہ کام کاج سے فارغ ہو کر ہر وقت جو ہے نا بیچاری چرخہ چلاتی رہتی تھی۔ تو اسی سے کسی نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا میں نے تو اپنے کام سے ہی اپنے رب کو پہچان لیا کہ دیکھو کہ یہ چرخہ ہے چھوٹا سا، کہ مجھے تجربہ ہے، مجھے اس بات کا علم ہے، میں جانتی ہوں کہ اس کو میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ تو اتنی بڑی کائنات جو ہے بغیر چلائے چل رہی ہے۔ تو ہر بندے کے سمجھانے کا انداز اپنا ہے اور دلیل قائم کرنے کا انداز اپنا ہے۔ اب دیکھیں سائنس، اگر ہم غور کریں سائنس، یہ اس پر جتنی سائنسدان تحقیق کرتے جائیں گے تحقیق کے نتیجے میں وہ وجود باری تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ کے قائل تو ہوں گے، انکار نہیں کر سکتے اگر ان میں عقل اور دیانت موجود ہو۔ سائنس کا موضوع کیا ہے؟ سائنس کوئی مذہبی سبجیکٹ ہے؟ نہیں۔ سائنس میں ہوتا کیا ہے؟ تخلیق کی دریافت، تخلیق پہ محنت ہوتی ہے۔ فلاں چیز ہے کیا؟
اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں۔ ہاں جی، فلاں جانور ہے، ہاں جی، اس کی زندگی کتنی ہے، کہاں رہتا ہے اور کہاں پلتا ہے، خوراک کیا ہے، بچے کیسے دیتا ہے، اور جو ہے اس کیسے موسم کی اس کو ضرورت ہے، کل عمر کتنی ہوتی۔ اب یہ تخلیق پر تحقیق یہ ان کا موضوع ہے۔ تو کتنے سائنسدان تاریخ میں ایسے گزرے جو ذات باری تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے تخلیق پر محنت کی اور کوشش کی، تخلیق پر تحقیق ان کو خالق کی طرف لے گئی، آخرکار وہ مسلمان ہو گئے۔ ایک لمبی فہرست ان سائنسدانوں کی موجود ہے جنہوں نے تخلیق پر تحقیق کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے، غالباً ہمارا دور 12 سال تھا، تو نیٹ اس وقت نیٹ جو ہے نا وہ نیا نیا کیلو کا سلسلہ چلا تھا، تو ایک بات مشہور ہوئی۔ اب مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ دوزخ جو ہے وہ زمینوں کے نیچے ہے، جنت آسمانوں پر ہے، علیین، اور سجین دوزخ جو ہے وہ زمینوں سے نیچے ہے۔ تو بندہ مر جاتا ہے تو گناہ گار ہے تو اس کی روح سجین میں چلی جاتی ہے، دوزخ میں چلی جاتی ہے، اور وہاں اس کو عذاب ہوتا ہے، اور پھر وہ روح کا کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے قبر میں پڑے ہوئے جسم کے ساتھ، تو روح کے واسطہ سے جسم کو بھی عذاب اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ نظریہ ہے۔ اب یہ جو بے دین لوگ ہیں، دہری پارٹی ہے، اب یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس دور میں یہ معاملہ سامنے آیا کہ کہتے کہ سائنسدان زمین کو کھودتے کھودتے بہت نیچے چلے گئے، بہت نیچے جب چلے گئے تو جس طرح ہم کہتے ہیں کھودتے جاؤ تو نیچے پانی آ جاتا ہے، پھر کھودو تو پھر پانی ختم ہو جاتا ہے، اس کے نیچے چلے گئے، جب نیچے گئے تو پھر چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں اتنی تیز تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سن نہیں سکتے تھے، اتنی تیز آوازیں تھیں۔ تو چیخو پکار سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چیخو پکار یہ ہے کیا۔ کہتے کہ ان آوازوں کو ریکارڈ کر کے ہم اپنی لیب میں لائے، اور ہم نے ان آوازوں کو ایک بیلنس پہ کر کے کم کر کے غور کیا کہ ہے کیا۔ کہتے غور و فکر کے بعد ہم نے نتیجہ نکالا کہ بھئی وہ جو ہم بہت نیچے چلے گئے تھے، محسوس ہوتا ہے کہ دوزخ میں جلنے والے لوگوں کی چیخ و پکار تھی۔ اب وہ نیٹ پر جاری ہوئی، اس وقت اس کا چرچا چلا، بعد میں انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی۔ کیوں کہ جو مسلمان جو کہتے ہیں وہ تو سچ ثابت ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو دہریہ جب بھی کبھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل پاتا ہے، یا تو مسلمان ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ خیانت سے کام لیتا ہوا اپنی زبان پر حق کو جاری نہیں کرتا، وگرنہ دلائل تو بے شمار ہیں، دلائل تو بے شمار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اس کو موضوع بنایا ہے، اور اس پر رب تعالیٰ کی وجود پر بے شمار دلیل قائم، اس کو ہم آیات اللہ کہتے ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اگر میں اس پہ بات کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور موضوع ہمارا بہت بکھر جائے گا۔ میں اس کو تھوڑا سا سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا سکوں۔ تو رب تعالیٰ کے وجود پر بے شمار دلائل موجود ہیں، اور ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ جو لوگ رب کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے یا ان کا موقف کیا ہے، ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں۔ جو رب کا انکار کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں مادہ پرست، انہیں ہم کہتے ہیں دہری، انہیں ہم کہتے ہیں کیمنسٹ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اچانک ایک حادثہ پیش آیا، ہاں جی، دھماکہ ہوا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ ایک ذرہ جس کو مادہ کہتے ہیں، ایک ذرہ مادہ یہ پھٹا، اس میں اچانک جو دھماکہ ہوا تو کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے اسی سے آگے مختلف چیزیں بنتی رہی۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ کائنات اگر حادثہ ہوتی تو پھر تو جس ڈسپلن کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے،
کبھی بھی ڈسپلن کے ساتھ نہ چلتی. جو حادثاتی چیزیں ہوتی ہیں، جو اتفاقی چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو ان میں ڈسپلن اور نظام نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک نظام ہے. سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اپنے وقت پہ جا رہا ہے. دن اپنے وقت پہ آ رہا ہے، وقت پہ جا رہا ہے. اب دیکھیں آج کل آسانی کے لیے علماء نے بھی تحقیق کے بعد سورج کے طلوع اور غروب کے اوقات کا پورے سال کا کیلنڈر شائع کر دیا ہوتا ہے. بھئی دیکھو فجر کا وقت اس وقت شروع ہو رہا ہے، ہاں جی، ظہر کا وقت، زوال کا یہ ٹائم ہے، غروب آفتاب کے ٹائم، تک نمازوں کے اوقات کو سمجھنا آسان ہو جائے. اب جو دائمی کیلنڈر چھپ گیا ہے، یہ ایک سال کا نہیں ہوتا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے دائمی کیلنڈر، یعنی وہ اس سال کا بھی ہے، 2023 کا بھی ہے، اس کے 1000 سال بعد کا بھی ہے. یہی نظام پہلے تھا، یہی نظام اب ہے، اور یہی نظام آئندہ رہے گا. پورے کے ڈسپلن کے ساتھ جس طرح نظام چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے. یہ حسن نظم کا محتاج ہے، اور اس نظم کا نام رب تعالیٰ کی ذات ہے. اس کا نام کون ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات ہے. اب دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. دیکھو ایک نظام سورج کا ہے اور ایک نظام چاند کا ہے. سورج اپنے نظام کے تحت آتا اور جاتا ہے، وہ چاند کے نظام میں دخل اندازی نہیں کرتا. چاند جو ہے وہ اپنے نظام کے تحت آتا اور جاتا ہے، وہ سورج کے نظام میں دخل اندازی نہیں کرتا. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے محور پہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے. تو جہاں صرف یہ کہ قرآن نے اس ڈسپلن کو بتایا ہے، بلکہ سائنسدانوں کے لیے رہنمائی فراہم کر دی ہے. آج اگر سائنسدان علم فلکیات کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں ہر ایک کا اپنا محور ہے اور وہ اپنے محور پر گھوم رہا ہے، چل رہا ہے سیارے نظام، تو بھئی اس کی بنیاد تو قرآن ہے، اور اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے. خدا کا خوف کرو. قرآن کریم کو پڑھ کر ایجادات کی بات بھی کرتے ہو تو اس کے باوجود ہے رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت دے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جو ہم نے آیات کی لسٹ آپ کو دی ہے 100 آیت ہے تقریباً. اس میں وہی جو اللہ پاک کی قدرت کی نشانی اللہ پاک نے اپنا تعارف خود کروایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ میں کون ہوں، میرا نظام کیا ہے، تاکہ بندوں کو میرا وجود سمجھ میں آ جائے اور میرا نظام سمجھ میں آ جائے. تو ایک تعارف کسی کی ذات کا وہ ہوتا ہے جو وہ دوسرا بندہ کراتا ہے. ہاں جی، مثلا فلاں بڑی شخصیت ہے اور ان کا یہ تعارف ہے، ان میں یہ خوبی ہے، ان میں یہ خوبی ہے، ان میں یہ خوبی ہے. ایک تعارف وہ ہوتا ہے کسی ذات کا جو بندہ وہ خود ذات خود کرواتی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف خود کروایا ہے اور اپنی کاریگری کو خود بتایا ہے، تاکہ لوگوں کو رب تعالیٰ کا وجود سمجھ میں آ جائے اور رب تعالیٰ پر ایمان لانے والے بن جائے. اور ان کو آیت اللہ کہا گیا، ان آیات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں. دیکھیں اللہ پاک نے خود فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندروں کے اندر، بما ینفع الناس، لوگوں کے لیے نفع کی چیزیں ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتها، اللہ پاک اس کے ذریعے سے بنجر زمین کو جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں. اس میں وبث فیہما من کل دابہ، پھیلا رکھے اس میں ہر قسم کے چوپائے، اس میں وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر، بادلوں کے تابع ہونے میں، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے. اگر داہریے کے پاس عقل، کیمونسٹ کے پاس عقل ہو، اس سارے نظام میں غور کر کے رب تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکتا ہے. اللہ پاک نے بتایا یہ اللہ یہ جو سب کچھ کرتا ہے، اس میں نشانیاں عقل والوں کے لیے ہے. اب جو بندہ رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے، وہ سمجھے میری عقل کا قصور ہے. وگرنہ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ بھئی آیات لقوم یعقلون، کہ یہ تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں.
اور جن کے پاس عقل ہے تو رب تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے. رب تعالیٰ کے وجود کا انکار وہی کرے گا جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے. اب دیکھو نا اللہ پاک نے فرمایا ہے کیا زبردست انداز ہے رب تعالیٰ کا. چند الفاظ جامع معنی الفاظ کے اندر دن اور رات کے نظام کو بیان کر دیا, پورے سال کے ڈسپلن کو بیان کر دیا. فرمایا یولج اللیل فی النہار. کیا فرمایا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہیں جو داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. اب دیکھو جملہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن پورے سال کا نظام جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دیا. ہم نے دیکھا اب دیکھو سردیاں ہیں, سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں, اور گرمیوں کے اندر دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار, اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو داخل کرتے ہیں دن کے اندر. اب رات دن کے اندر داخل کیسے ہوتی ہے؟ رات دن کے اندر داخل, اب دیکھو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں, گرمیاں آ رہی ہیں نا جی. اب کیا ہو رہا ہے؟ رات دن میں داخل ہو رہی ہے. دن اپنا جو طلوع آفتاب ہے ہر روز چند منٹ کے فاصلے سے پہلے کی بنسبت جلدی ہو رہا ہے. جو رات کا حصہ تھا وہ دن میں داخل ہو رہا. یہ ہے یولج اللیل فی النہار. اب سردیاں ختم ہو رہی, گرمیاں آ رہی ہیں, اور جب گرمیاں ختم ہو رہی ہوتی ہیں اور سردیاں آ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یولج النہار فی اللیل کا جو ہے وہ مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو دن ہوتا ہے آہستہ 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 دن چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے. غروب آفتاب وقت سے پہلے چند منٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور راتیں لمبی ہو جانی شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہے یولج النہار فی اللیل کا مصداق. یہ سائنس تو بیچاری جو ہے نا وہ آج یہ کہہ رہی کہ ہاں جی ایسا ہے اور ایسا ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے چند جملوں کے اندر جو ہے پورے کے پورے سال کے نظام کو بیان کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس سے رب تعالیٰ سمجھ میں آتا ہے, اور رب تعالیٰ کے وجود پر جو ہے واقعی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے, اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے واقعی اس نظام کی خالق بھی ہے, اس نظام کو چلا بھی رہی ہے. جو لوگ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں ان کے پاس سوائے افسانوں کے کچھ نہیں ہے. جو رب تعالیٰ کی وجود کے منکر ہیں ان کے پاس سوائے افسانوں کے کچھ نہیں ہے. اب آپ ذرا ان کا افسانہ سنیں. یہ خود بخود ہی بن گئی. یہ انسان جو ہے نا جو ڈارون ہے, اور ڈارون کو بہت بڑا عقل مند بندہ سمجھا جاتا ہے, اور اس کے فلسفے کو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ بہت بڑا عقل مند اور سمجھدار بندہ تھا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس کی تحقیق کو تو نہایت بیوقوفانہ معلوم ہوتی ہے. میں کوئی تنگ نظری اور تعصب کی بنا پہ نہیں کہہ رہا, میں اس کو تحقیق کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں ڈارون کے نظریے کو بڑا عروج ہوا تھا کہ جی بڑی تحقیق پیش کی ہے کہ یہ کائنات مادہ سے وجود میں آئی ہے اب, اور مادہ ہی جو ہے نا آگے ساری کی ساری اس کائنات کو وجود میں لانے کا سبب ہے. گویا کہ دیکھو بیوقوف نہ ماننے پہ آیا خدا تو رب تعالیٰ کا انکار کر دیا, ماننے پہ آیا تو مادے کو ہر چیز خالق مان لیا, اور کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اور پھر اب دیکھو کہتا ہے کہ یہ انسان یہ بھی بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے. اس نے نظریہ ارتقا پیش کیا نا کہ چیزیں وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی حیث و شکل چینج کرتی رہتی ہیں. کہتا ہے یہ ساری کائنات جو ہے نا دھماکہ ہوا تو وجود میں آ گئی, پھر آگے سے آگے جو ہے نا چیزیں اپنے وقت گزرنے کے ساتھ شکلیں چینج کرتی رہیں تو مختلف چیزیں وجود میں آ گئیں. تو جانور وجود میں آ گئے, ہاں جی, اور یہ درخت اور پرند وجود میں آ گئے, اور جانوروں سے جو ہے نا آگے دوسرا جانور اس طرح وجود میں آتا رہا. کہتا ہے انسان بھی جو ہے نا یہ گویا کہ جانور کی ترقی یافتہ شکل ہے, اور یہ جو ہے نا اس سے پہلے بندر وجود میں آیا, اور بندر جو ہے یہ بندر اپنا یہ انسان کا کہہ لیں کہ پس منظر ہے, اور بندر کی ترقی یافتہ شکل انسان ہے. اب یہ نظریہ اتنا گھٹیا ہے, اور جو ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی زبردست انداز سے بات کی ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں, اور جو اس نے پیش کیا اب ہم اس تھوڑا سا اس کا محاکمہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن تناظر کے اندر کہ یہ بات کتنی کہ ٹھیک ہے. اب دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے تو وہ انسان کو کوئی قابل عزت قابل قدر مخلوق شمار کریں گے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں انسان کا وجود میں آنے کا حادثہ ہے,
لہذا انسان کی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں کوئی عظمت کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ لہذا جب کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں عطا کی ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو مجھے بتائے کہ بندر تو کوئی قابل عزت کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انسانیت میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے پارے کے اندر بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین کے اندر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب بندر سے بندہ تسلیم کرے کہ انسان وجود میں آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو بندر سے وجود میں آیا تو وہ نظریہ ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی نہ سوچ نہ فکر نہ کوئی منصب نہ کوئی اعزاز، جبکہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اللہ کا نائب اللہ خلیفہ، عزت کس چیز میں؟ اور آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے پیدا کیا ہاں جی مٹی سے، اور پھر سارے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی تعظیم ہے، یہ انسانیت کی عزت اور قدر ہے، جبکہ دہریہ کہتا ہے یہ بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اب ایک طرف ہے ہم کہتے ہیں کہ انسان وجود میں ہے، پہلا انسان حضرت آدم، اللہ پاک نے اس کی فضیلت دو وجہ سے مخلوقات کے سامنے ظاہر کی۔ چونکہ اس وقت اللہ پاک کا قرب سب سے زیادہ حاصل فرشتوں کو تھا، فرشتوں کے سامنے دو انداز سے انسان کی عظمت کو ظاہر کیا۔ کیسے؟ نمبر ایک فرمایا کہ سجدہ کرو سارے آدم علیہ السلام کو، ہاں جی اب سجدہ کرنا پڑا ان کو۔ تو اور علم کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت عطا فرمائی، علمی فضیلت ظاہر کی، مختلف اشیاء کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی موجودگی میں ذکر فرمائے۔ اب وہ آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، فرشتے بھی موجود تھے، لیکن ان اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے لیکن فرشتوں کو یاد نہ ہوئے۔ جب اللہ پاک نے سبق سنا تو اب فرشتوں کو نہ آیا ان کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ میں سانو نہیں آندا، ہاں جی۔ اب ادھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے فوراً سبق سنا دیا۔ تو علمی فضیلت بھی ظاہر کی آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے سامنے۔ اب دیکھیں جو جس نظریے کے ہم قائل ہیں اس میں عزت ہے، یا جس نظریے کا ڈارون قائل ہے اس میں عزت ہے۔ دنیا کے اندر ہر انسان عزت چاہتا ہے نا۔ اب جس کے خیال میں عزت بندر کی اولاد بننے میں ہے تو وہ اس میں چلا جائے اس لسٹ کے اندر، اور جو عزت سمجھتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے میں عزت ہے اور اشرف المخلوقات ہونے میں عزت ہے تو وہ ادھر چلا جائے، اپنی اپنی سوچ ہے جس نے جہاں چاہنا چلا جائے۔ ہم تو کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ ہاں جی یہی نظریہ اختیار کرو، انجام بعد میں دیکھ لو گے۔ لیکن باہر کیا ہے، آدم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کے بھیجا۔ اب عزتیں حضرت آدم کے لیے ہیں، عزتیں جو ہے وہ ہر آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، دوسری طرف بندر، اس کی کیا عزت ہے؟ قرآن کہتا ہے کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تو بندر تو ذلیل مخلوق ہے انسان کے مقابلے کے اندر، تو آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی عزتیں قرآن بیان کرتا ہے اور بندر کو ذلیل مخلوق بتاتا ہے۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ اپنا رشتہ بندر سے جوڑتا ہے یا حضرت آدم سے جوڑتا ہے۔ اور بندر کوئی خوبصورت مخلوق نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک نے انسان کے متعلق کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیق میں پیدا کیا ہے، انسان کو بہترین تخلیق پیدا کیا۔ اب عجیب بات ہے، ڈارون نے نظریہ پیش کیا، خود سائنسدان اس کو رد کر چکے، خود سائنسدان۔ ایک دور میں ہوا بیٹھا اس کا، لوگوں کو پتہ نہیں کیا تحقیق پیش کر دی، لیکن اب سائنسدانوں نے خود کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہاں جی۔ اس کا نظریہ خالصتاً فریب ہے، دہریت فریب کا نام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں جو اس نے بات کی ہے۔ جس طرح کہ دیکھو کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ جی یہ جانور وجود میں آئے ہیں اور جانوروں سے ہی جو ہے نا جو اپنا فضا میں اڑنے والے پرندے وجود میں آئے ہیں، حالانکہ پرندہ جو ہے
اس کی خاصیات، تخلیق اور خصوصیت اس کی الگ ہیں۔ جو جانور جو زمین پر رہتے ہیں ان کی خصوصیات الگ ہیں، اور جو جانور ہیں اس کی ہڈیاں پسلیاں جو ہے، اس کا گوشت پوست، وہ اس کہہ لیں کہ حیثیت کا مالک ہے، اس طاقت کا مالک ہے کہ وہ زمین پر چل تو سکتا ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ جبکہ جو پرندہ ہے اس کا گوشت پوست، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ اس طریقے سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب جو خود نہیں اڑ سکتا اس سے پیدا ہونے والا کیسے اڑ سکتا ہے؟ جانور خود اڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس سے اگر پرندہ پیدا ہوا ہے تو وہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ وہ کیسے اڑ سکتا ہے؟ یعنی یہ نظریہ ہر لحاظ سے مضحکہ کا خیز ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ کے وجود کے متعلق ان کے نظریات مضحکہ کا خیز ہیں، محض جو ہے نا وہ ایک ہوائی گھوڑا ہے، اسی طرح جو ہے آگے جب جو وہ اپنی تفصیل بیان کرتا ہے، شگوفے چھوڑتا ہے، سن کر ہنسی آتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس پہ آپ آگے کہتا ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو انسان بندر سے وجود میں آیا ہے، ہم آپ کی بات بطور بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہو، ہم دلیل پیش کرتے ہیں، آپ بھی دلیل پیش کرو۔ دلیل کے بغیر ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ ہم دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو انسان بندر سے وجود میں نہیں آیا، اور تم اس کا رد کر کے دکھاؤ اگر تمہارے اندر علم نام کی کوئی چیز ہے تو۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں دیکھو شروع کائنات سے اللہ پاک نے نظام بنایا، کائنات کو پیدا کیا، اب خاص ڈسپلن کے تحت اللہ پاک اس نظام کے ناظم اور چلا رہے ہیں، اور شروع دن سے ایک مخلوقات کا سسٹم بنا دیا، اور اس مخلوق کے اس سسٹم کے تحت مخلوقات آگے جو ہے نا اپنے نظام کو چلا رہی ہیں، ان کا نظام چل رہا ہے۔ اب جو انسان ہے ہمیشہ سے اس سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، جو بھینسیں ہیں اس سے بھینسیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو بکریاں اس سے بکریاں پیدا ہو رہی ہیں، ہاں جی، جو بیڑے ہیں اس سے بیڑے پیدا ہو رہی ہیں۔ اب ایک نظام ہے، اگر اس طرح ہے کبھی ماضی میں اس طرح ہوا جس طرح تم کہتے ہو کہ بندر سے انسان وجود میں آیا ہے، اگر یہ ماضی میں ہوا ہے تو اب کر کے دکھاؤ، اب کر کے دکھاؤ۔ پہلے تو اتنی تحقیقات بھی نہیں تھی نا، اب تو ان کے پاس تحقیقات بہت ہیں۔ جانوروں کی تحقیقات پر انہوں نے ٹی وی چینل بنا لیے ہیں۔ اب اس ٹی وی چینل کے اندر جو ہے نا جو جانوروں کی تحقیقات پر مبنی ہے، ایک ایک جانور کے متعلق بہت تفصیل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مثلا یہ جانور ہے، یہ پرندہ ہے، یہ اپنا فلاں جگہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کل اتنی عمر ہوتی ہے، اس کی یہ خوراک ہے، اس نے ایسے ماحول میں یہ رہتا ہے، یہ چیزیں اس کو پسند ہیں اور یہ ناپسند ہیں۔ اب ساری چیزیں اس کے متعلق بتائی جاتی ہیں۔ بندر کے متعلق بھی کچھ بتاؤ نا، بندر کے متعلق بھی بتاؤ۔ اگر اتنی تحقیق ہو گئی ہے، تم کہتے ہو کہ انسان بندر میں وجود میں آیا، بطور سیمپل کے پوری دنیا کے اندر ہمیں تم ایک بندر دکھا دو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان بن رہا ہو۔ کہتے ہیں جی بندر سے انسان وجود میں آیا، ہوا یوں کہ بندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل چینج کرتا رہا، یعنی اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، ہاں جی، اس کا چہرہ آہستہ آہستہ انسان کی طرح بدلنا شروع ہوا، وقت پھر سارا آخر کار جو ہے وہ ایک اور جسم بن گیا، وہ انسان تھا۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہے، اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بندر اپنی شکل چینج کرتا رہا، اب بھی کوئی تاریخ میں یا پورے دیکھیں اتنی ریسرچ تحقیق موجود ہے، عجائب گھر موجود ہے، چڑیا گھر موجود ہے، ہاں جی، اب یہ عجائب گھروں کے اندر بطور سیمپل کے اگر تم نے ایسا بندر رکھا ہوا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل اور حیثیت چینج کر رہا ہو، اور اس کے اعضاء جو ہیں وہ انسان کی طرح بن رہے ہوں، بطور سیمپل کے ایک بندر پیش کر دو، ہم تمہاری ماضی کی بات کی تسلیم کر لیں گے۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین۔ ایک بندر بطور سیمپل کی پیش نہیں کر سکتے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ ڈسپلن بنا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، شروع سے اب تک تبدیلی نہیں آئی۔ اگر پہلے بندر سے انسان بنتے تھے، اب بندر سے انسان کیوں نہیں بن رہے؟ معلوم ہے سارا افسانہ ہے، اس کی نہ کوئی تاریخی حقیقت ہے نہ اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہے کہ یہ بندر سے وجود میں آیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، کوئی تاریخی حیثیت اس کی موجود نہیں ہے، کوئی اس کی مذہبی حیثیت موجود نہیں ہے۔ مذہب کو تو ویسے نہیں مانتے، یعنی اگر کوئی بندہ اس کو مذہبی حیثیت سے پیش کرے، میں آپ سے عرض کروں میں نے یہ بات کیوں کی ہے، مذہبی حیثیت موجود نہیں ہے،
بعض ایسے بیوقوف لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان نظریات کو اسلام بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جدت پسند کہتے ہیں، اپنے آپ کو جدت پسند کہتے ہیں۔ منکرین حدیث اور منکرین حدیث میں یہ پرویزی ٹولہ، غلام احمد پرویز نے اس پر بڑی کہ پوری زندگی جو ہے نا بھاگ دوڑ کی ہے، کسی طریقے سے میں آدم علیہ السلام کو نعوذ باللہ انسان کو جو ہے وہ اپنا بندر کی اولاد ثابت کرتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے تخلیق ابلیس و آدم کے نام سے اس کی کتاب ہے، ابلیس و آدم، اور نظریہ ارتقاء کو اس نے جو ہے نا وہ صحیح طرح ثابت کرنے کے لیے کوشش کی۔ اصل وجہ یہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے روس میں انقلاب آیا تھا، اور اس روسی انقلاب میں جو بنیادی کردار تھا ان لوگوں کو تھا جو کہ رب تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، دہریت تھے، کیمونسٹ تھے۔ چونکہ اس نظام کو متعارف کروانے والے کیمونسٹ تھے، اب انہوں نے پہلے تو اس جو ہے وہ روپ کے اندر آ کر ہمارے اوپر جو ہے اس نظام کو مسلط کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس کا اصلی چہرہ دکھایا، اصلی چہرہ بھی دکھایا، اور افغانستان کے اندر جو ہے نا ان کی کھال بھی اتاری، سارے کا سارا تکبر خاک میں ملا دیا۔ جب دماغ ٹھیک کیا جوتے مار کے بھی اور دلائل کے ساتھ، اب یہ دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا، اس نے ایسے بندے خریدے جنہوں نے دہری نظریات کو اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی بھی چلو اس طریقے سے تو یہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں، کسی طریقے سے جو ہے وہ اب ان نظریات کو اسلام بنا کر ان کے سامنے پیش کرو، قرآنی آیات کو توڑ مروڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرو، اور اس کا مطلب یہ پرویز کا یہی کارنامہ ہے، اور اس کے ہم نوا اور منکرین حدیث اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پیدا ہونا بیان کیا گیا، اور سب سے پہلے حضرت آدم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ ساری کی ساری انسانیت حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا سے پیدا فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے، ہاں جی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس اپنے اسے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی سے اللہ پاک نے بے شمار مرد اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ انسان اور انسانیت کی تاریخ ہے، آپ اس سے ہٹ کے پیش کر کے دکھاؤ۔ قرآن 2 اور 2 4 کی طرف بالکل واضح بات کرتا ہے۔ شیطان نے کیوں انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدے کا؟ اس نے تکبر کی وجہ سے یہ دلیل پیش کی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، ہاں جی، خلقتہ من طین۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا خلقتہ من ماس اللہ معاف فرمائے، ہاں جی، خلقتہ من کرا تھا، ایسی کوئی بات نہیں کی نا، بلکہ کیا کہا خلقتنی من نار خلقتہ من طین، کہ آپ نے جو ہے وہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ نظریہ 2 اور 2 4 کی طرف واضح ہے۔ منکرین حدیث منکرین حدیث نہیں ہیں، وہ منکرین قرآن بھی ہیں بلکہ منکرین خدا بھی ہیں، اور یہی پرویز یہ نہ صرف یہ کہ یہ حدیث کا منکر ہے، میں عرض کروں یہ عقیدہ قیامت کا بھی منکر ہے اور رسالت کا منکر ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں کبھی تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ عرض کروں گا، موقع مجھے ملا تو۔ یہ خدا کی ذات کا منکر ہے، اس نے رسالت کا تصور یہ پیش کیا، رسالت کا، کہ رسول کہتے ہیں مرکز ملت کو، رسول کہتے ہیں مرکز ملت کو، یعنی اب انسانوں کا جو برسر اقدار گروہ ہے اب وہ رسول ہے، کوئی بھی ہو، اب جو ہمارے برسر اقدار لوگ ہیں وہ رسول ہیں، اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں رسول کہتے ہیں مرکز ملت کو، یعنی دیکھو عقیدہ رسالت کا انکار کر دیا۔ اور اس کی اپنی جو ہے وہ اسلام کیا کتاب موجود ہے، اس کے اندر قیامت کا انکار، احوال قیامت کا انکار، اور قیامت کے دن جتنے معاملات ہونے ان سب کا انکار، اور قرآن کریم کی آیات کے اندر جو ہے نا اس نے تحریفات تک کی ہیں، اور اپنے ادارے کا نام رکھا طلوع اسلام،
پتہ نہیں یہ کون سا اسلام طلوع کیا اس نے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ملحدانہ نظریات بسا اوقات سیدھے سیدھے ہمارے سامنے مقابلہ پر اتراتے ہیں، بسا اوقات اسلام کے روپ میں ان کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کہ دیکھو یہ بچے دو ہی اچھے والا معاملہ ہے، یہ بچے دو ہی اچھے والا معاملہ پہلے تو ویسے متعارف کروایا گیا، مقصد انسانیت کا قتل، مسلمانوں کے تعداد کو کم کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے اس کے پیچھے۔ تو پہلے اس کو ویسے متعارف کروایا گیا، اور بعد میں جب دیکھا کہ مسلمان دیندار اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو اب اس کو اسلام بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر دی گئی کہ بھئی یہ اسلام ہے۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، اس عورت سے شادی کرو جب بچے زیادہ پیدا کرتی ہو، خاوند سے محبت کرتی ہو۔ بچے کتنے پیدا کرتی ہے؟ دو نہیں، جب بچے زیادہ پیدا کرے۔ اور فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہارے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، اپنی امت کے زیادہ ہونے پر۔ قیامت کے دن امت مسلمہ کی صفیں ساری امتوں سے زیادہ ہوں گی۔ وہ کیسے؟ دو بچوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا موضوع نہیں ہے بلکہ اشارہ کر دوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے دعا دی تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال میں بھی زیادتی عطا فرما، اس کو اولاد میں بھی۔ اب آپ وسلم کی دعا قبول ہوئی، جب فوت ہوئے بہت ماشاءاللہ مال موجود تھا، اور اولاد ان کی گنی گئی تو وہ 125 سے زیادہ تھی، بیٹے پوتے وغیرہ، دو ہی اچھے کہاں سے۔ اب اس کو اسلام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں یا اور متجددین ہیں، یہ دین کو نئے انداز سے جو ہے نا وہ ہمارے یہاں متعارف کروانے والے، سب سے پہلے ان کا ہتھیار ہوتا ہے کہ علماء کرام سے لوگوں کو دور کرو۔ علماء کیوں؟ دین کی صحیح تعبیر تو وہ پیش کریں گے نا، جب یہ غلط تعبیر پیش کریں گے تردید بھی علماء کریں گے۔ سب سے پہلا ان کا ہدف ہوتا ہے کہ علماء کرام کے خلاف ان سے بکواسات کراؤ۔ لوگ مولوی کچھ نہیں، مولوی کچھ نہیں، اسلام میں جو ہے نا یہ مولوی کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ایک خوف خدا جو ہے وہ علماء کے دل میں ہے۔ صحیح بات اس لیے علماء بتائیں گے اور کوئی نہیں۔ ہاں جی، اللہ پاک نے علماء کی شان بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے بارے سے باہر کے میں بات عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ کے وجود اور اس کا انکار کرنے والا جو گروہ ہے یہ کئی اعتبار سے ہمارے پر مسلط ہونا چاہا تاریخ میں، تو روس کے اندر یہ نظام بنا، اور کہ جو ہے نا سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں یہ اشتراکیت وجود میں آئی۔ ہاں جی، کیا وہ اور یہ اشتراکیت یہ ابتدا تھی، اور کیمولزم اصل ان کی انتہا تھی۔ اصل تک پوری دنیا کو جو ہے ہم بے دین بنا دے اور رب تعالیٰ کا جو ہے نا وہ وجود کا منکر بنا دے، کسی کا کوئی جو ہے رب پر ایمان نہ ہو، یہ ان کی انتہا تھی۔ لیکن اللہ تبارک کی لاٹھی بے آواز بھی ہے، اور اللہ نے بتا دیا میں ہوں، اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں ہوں۔ اور وہی جو روس سور کہہ رہا تھا، روس جو ہے وہ عالمی طاقت تھا، عالمی طاقت تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ آج اس روس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور جس نظام کو اس نے پیش کیا تھا وہ نظام بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں مزدوروں کو ان کے حقوق دلاؤں گا، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ جو ہے مزدوروں کو جھانسا دیا، بعد میں خود سرمایہ دار بن بیٹھے، بس جتنے بھی سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا۔ مزدوروں نے دیکھا کہ ہمیں استعمال کیا گیا، بعد میں انہی لوگوں نے تحریک چلائی اور پھر جو ہے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آج اس روس کا وجود نہیں ہے۔ جب جو وہ ریچھ ہاں جی مارکیٹ میں آیا تو پھر اس نے کہا کہ پوری دنیا پر قبضہ جما لوں، افغانستان پر حملہ کیا، افغانیوں نے بتا دیا ہاں جی کہ ہم رب کو ماننے والے ہیں، آیا سامنے ہاں جی، تو پھر ان کو ناکو چلے جبوا دیے، تو ان کو سمجھ میں آ گئی بات کہ واقعی رب بھی ہے، رب کے ماننے والے ہم پہ بھاری بھی ہیں، جیسے رب ہم پہ بھاری ہے رب کے ماننے والے بھی بھاری ہیں۔ باہر کیا وہ اس کے بانی وہ لوگ ہیں، اس نظام کے بانی، اس نظام کے بانی وہ لوگ ہیں کہ جو مذہب کو نشہ کہتے ہیں، مذہب کو دین کو نشہ کہتے ہیں۔ وہ لینن وغیرہ انہوں نے کہنا تھا مذہب تو ایک نشہ ہے، یعنی جس طرح ایک نشئی آدمی نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس طرح جو ہے ایک مذہبی بندہ مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو لہذا جس طرح نشہ قابل ترک ہے، اسی طرح ان سے دین بھی چھڑا دو،
لیکن اسے گویا کہ اس نظام کے پیچھے لوگ پوری دنیا کو ملحد بنانا اور رب تعالیٰ کے وجود کا انکار اس کے پیچھے جو ہے چھپا ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی اوقات دکھا دی کہ تمہاری اوقات کیا ہے اس حوالے سے۔ باہر کیا ہے، رب تعالیٰ کا وجود اور رب تعالیٰ کے وجود پر بے شمار دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں۔ ہم دیکھیں گے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف خود کرواتے نظر آتے ہیں۔ جو منکرین خدا ہیں، اب ان کا حملے کے انداز مختلف ہیں۔ کبھی تو کہیں گے رب تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم کرو، جب ہم دلیل قائم کریں گے نا تو اب ہوشیاری چلاکی یہ ہے کہ دلیل کا مطالبہ ہم سے کریں گے، کیوں؟ خود دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ یہ ہوشیار اور چلاک بندے کی اور علم سے آری بندے کی نشانی ہوتی ہے، دلیل سے آری بندے کی، کہ اگلے بندے سے فوراً دلیل مانگتا ہے۔ جتنے باطل لوگ ہیں آپ ان کا طریقہ واردات اگر دیکھ لیں گے، ہم اصول مناظرہ میں پڑھیں گے کہ وہ سب سے پہلے ہم سے دلیل کا مطالبہ کریں گے، دلیل دو، کیوں؟ تاکہ اگلا بندہ ہم سے دلیل نہ مانگ لے۔ تو یہ جو خدا کے وجود کے منکر ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ خود دلیل پیش کریں کہ رب تعالیٰ کا وجود دنیا میں نہیں، کوئی اس کائنات کا خالق نہیں، نہ اس کائنات کو چلانے والا، یعنی خود اس پہ دلیل قائم نہیں کر سکتے، الٹا ہمیں کہیں گے بھی آپ خود دلیل پیش کرو، اور پھر جب دلیل پیش کریں گے اب اعتراضات شروع کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اعتراضات۔ مثلا اب داریوں کا ایک مشہور اعتراض ہے، داری اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی تم کہتے ہو خدا ہے، اگر خدا ہے نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر تو آنا چاہیے نا، جب کائنات کی آتی نظر آتی ہے تو اپنا خدا کو نظر آنا چاہیے، نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، ہمیں دکھا دو ہم مان لیتے ہیں۔ اب آپ کیا جواب دیں گے اس چیز کا کہ جی اگر ہے نظر کیوں نہیں آتا، آپ ہمیں دکھا دو تب مانیں گے، نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے۔ ہم انہیں کہتے ہیں اللہ پاک تمہیں عقل دے اور اللہ پاک تمہیں انصاف کی جو ہے نا وہ خود طاقت بھی دے اور انصاف کرنے کی جو ہے تمہارے اندر جرات پیدا کرے۔ بات یہ ہے کائنات کے اندر کتنی چیزوں کا وجود تم تسلیم کرتے ہو، لیکن اس کو نہ خود دیکھتے ہو نہ دکھا سکتے ہو، نہ خود دیکھتے ہو نہ خود دکھا سکتے ہو۔ اگر یہ اصول ہے رب تعالیٰ کے بارے میں کہ بھئی ہمیں دکھاؤ گے تب مانیں گے، تو پھر کائنات کے اندر کتنی چیزوں کا وجود تم تسلیم کرتے ہو، حالانکہ اس کو خود دیکھ بھی نہیں سکتے، کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے، جب ان کا وجود مانتے ہو تو پھر رب تعالیٰ کا وجود تمہیں ماننا پڑے گا۔ اب دیکھو ہوا ہے، ہوا کے وجود کو سب تسلیم کرتے ہیں، ہاں جی۔ اب ہوا کا وجود جو ہے وہ لطیف ہے، تو جن چیزوں کا وجود جو ہے وہ لطیف ہے، جواہری لطیفہ ہیں، لطافت کے سبب آنکھ سے نظر نہیں آتے، اس لیے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، بس اوقات دکھا بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی تو ہے نا، اللہ لطیف الخبیر، ہے کہ نہیں؟ اللہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔ جب اللہ پاک لطیف ہے، جو حالانکہ اللہ پاک نا جوہر نا عرض ہیں، ہم نے شرح عقائد میں پڑھا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو باتیں یاد ہوں گی، تو اللہ پاک نہ جوہر نہ عرض ہیں۔ جب یہ بات ہے تو اب لطیف اللہ پاک کی صفت ہے، جو جواہری لطیفہ ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے، جس طرح کی ہوا ہے، ہم ہوا کے وجود کے قائل ہیں اور اس کو مانتے ہیں، لیکن نہ خود دیکھتے ہیں نہ خود کسی کو دکھا سکتے ہیں، بس جب چلتی ہے ہوا تو بس محسوس ہوتی ہے، چلتی ہے تو۔ اب دیکھو نا سردی کم ہو گئی ہے، آج ٹھنڈی ہوائیں کسی طرح سے آ جائے، بارش پڑ جائے، ٹھنڈی ہوائیں آئیں تو سب جتنی جرسیاں آپ لوگوں نے اپنے بیگوں میں رکھی ہیں، گھروں میں رکھی ہیں، وہ سب تجوریوں سے باہر آ جائیں گی، ہاں جی۔ پھر ہاں جی جال برد والجبات والی بات پھر آ جائے گی، تو یہ بات سیدھی ہے۔ تو اب یہ ہوا سب اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کے اثر کو قبول کرتے ہیں۔ جب یہ بات ہے حالانکہ نہ نظر آتی ہے نہ کسی کو دکھائی جا سکتی ہے، تو رب تعالیٰ کی ذات کیوں نہیں مانتے؟ اگر تمہارے اندر انصاف ہے تو پھر معیار دوہرا نہ رکھو، معیار ایک رکھو، جا تو پھر ہوا کے وجود کا انکار کر دو۔ آپ کو جی ہم ہوا کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو پھر اگلی بات ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ علم ہے، علم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا علمی ہے، یہ علم یہ نظر آتا ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کے وجود کو؟ ہاں بالکل علم ہے صحیح۔ اور وہ کہتے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہمارے پاس بڑا علم ہے، ان کو علم پر تو ناز ہے، حالانکہ ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ علم
جس پر ان کو ناز ہے نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں اور نہ خود دیکھ سکتے اس کا وجود کیا ہے. تو بھئی وہ محسوس جب بندہ علمی آدمی جب علم پہ بات کرتا ہے، جب وہ اس کو موضوع بحث بناتا ہے تو اس سے علم جھلکتا نظر آتا ہے، لیکن علم خود باہر نکال کے بندہ نہیں دکھا سکتا یہ علم ہے. تو جواہر لطیفہ کا وجود نہیں ہوتا. جب علم کو مانتے ہو، اس کے وجود کو مانتے ہو، تو رب تعالیٰ کی ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ ہاں جی، آج کل دنیا عاشقی میں ڈوبی ہوئی ہے. ہاں جی، کہتے ہیں فلاں کو فلاں سے عشق ہے، فلاں کو فلاں سے محبت ہے. یہ محبت خود دیکھ سکتے ہیں یا کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کو دکھا سکتے ہیں. لیکن یہ جذبات سے جو ہے نا وہ انسان کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے بھی یہ عاشق ہے. ہاں جی، بس یہی بات ہے. تو دیکھو جواہر لطیفہ کا وجود نہیں ہوتا، تو پھر یا تو پھر محبت کا انکار کر دو، یا پھر مان لو کہ محبت کو مانتے ہو تو رب تعالیٰ کے وجود کو بھی مان لو. دشمنی ہے، دشمنی کے وجود کو، عداوت کو سب مانتے ہیں. جب سب مانتے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ آپ دشمنی کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ اب دشمنی کہاں چلتی پھرتی ہے؟ نہیں، بلکہ جو ہے یہ جواہر لطیفہ میں سے ہے. جب یہ جواہر لطیفہ میں سے ہے، ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات کو بھی نہ دیکھ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. اچھا، داہریہ انکار کس بنا پہ کرتا ہے؟ عقل کی بنا پہ. ہاں جی، داہریہ انکار کس بنا پہ کرتا ہے؟ عقل کی بنا پہ. عقل کی بنا پہ انکار کرتا ہے. جب وہ عقل کی بنا پہ انکار کرتا ہے میرے بھائیوں، تو وہ عقل کہاں ہے؟ عقل کو دکھا سکتا ہے؟ عقل کی بنا پہ خدا کی ذات کا انکار کیا نا. اس کو ایڈریس سمجھا دے. بات سمجھ آ رہی؟ کیا چیز؟ عقل کی بنا پہ. داہریے کو اپنے عقل پہ ناز ہے کہ میرے پاس عقل بہت ہے، میں نے عقل سے فیصلہ کیا سوچ کر کے بھئی رب تعالیٰ موجود نہیں ہے. وہ عقل ہمیں دکھا دے کہاں ہے. اگر تو اس عقل کو دیکھتا ہے کسی کو دکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم رب تعالیٰ کو بھی دکھا دیں گے. ہاں جی، اللہ پاک نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسکم. اور اللہ کے بندوں غور کر، اللہ فرماتے ہیں او یار میری قدرت ہم دکھائیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں. ہاں جی، فی الآفاق یعنی جہانوں میں، عالم کے، دنیا کے کونے کونے میں. ہاں جی، وفی انفسکم، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر جو ہے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں گے. رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے اللہ پاک کی نشانیوں سے. آیت اللہ قرآن کا موضوع ہے. آپ پڑھتے جائیں اور رب تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ اب دیکھو، اب آج جو رب تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے نا، روح کے وجود کو وہ بھی مانتا ہے. روح کے وجود کو وہ مانتا ہے. وہ کہتا ہے بھی انسان جو ہے وہ اس کے اندر روح ہی ہے جو اس کو حرکت کو نہ ہے، اور جو ہے انسان روح کی بنا پر جو ہے وہ اپنا سب کچھ ایکٹیو ہے. روح نکل جائے تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے، ڈیڈ باڈی ہے. یہ روح جو ہے جس پر تمہارا ایمان ہے، جس کو تم مانتے ہو، کیا اس کو دکھا سکتے ہو؟ کسی کو نہیں دکھا سکتے نا. جب روح کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ دکھا سکتے ہو، جتنی بات قرآن نے کہی اس سے آگے کر کے دکھاؤ. کچھ لوگ آئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا ہمیں روح کے متعلق فرمائیں، روح کیا چیز ہے؟ قرآن نے سیدھی دو لفظوں میں بات کی کہ کیا کہ یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ یہ امر ربی ہے. اب اس سے آگے بڑھ کے دکھاؤ کیا ہے. اتنی تم نے ترقی کر لی ہے، تم کہتے ہو کہ ہم سیاسی تحقیق کی بنا پر رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کیسے تم تو روح کی حقیقت کو اس سے آگے ترقی بتاؤ. روح تمہاری سائنس اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ قرآن نے صرف اتنا کہا یہ امر ربی ہے. اس سے آگے تم اس کی حقیقت بیان کرو، تم کبھی نہیں کر سکتے. روح کے وجود پر تمہارا ایمان ہے. جب روح کے وجود پر تمہارا ایمان ہے، نہ اس کو دیکھ سکتے ہو نہ کسی کو دکھا سکتے ہو، تو پھر رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کرتے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. اب دیکھو پھول ہے. ہاں جی، ویلنٹائن ڈے گزرا نا. ویلنٹائن ڈے کے اندر آپ نے دیکھا جو عاشق مزاج لوگ ہیں تو وہ اس دن دوسروں کو پھول پیش کرنا، ہاں جی، وہ ایک اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس دن کے اندر جو ہے کسی کو پھول پکڑا دیں. وہ الگ بات ہے، جس کو پھول پکڑائیں اس کی مرضی ہے، پھر وہ گملے سمیت پھول پیش کرے یا جوتے مارے، وہ اگلے کی مرضی ہے. لیکن اب دیکھو جس پھول کو پیش کرنا تم اس دن کا اعزاز سمجھتے ہو، وہی پھول ہاتھ میں پکڑو، اس پھول کا اعزاز کیا ہے؟
پھول کیوں پیش کرتے ہو؟ پھول کیوں اچھا لگتا ہے؟ پھول کا احساس کیا ہے؟ اور بھی پھول اچھا اس لیے لگتا ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہے. ہاں جی، اب پھول تو کئی ہیں، اور گلاب کا پھول جو ہے تمام پھولوں کا سردار شمار ہوتا ہے. کیوں؟ خوشبو بڑی پیاری ہے. ہاں جی، جب شادی ہوتی ہے پہلے تھا نا کہ اپنا گاڑی سجائی جاتی تھی، دولہا کہتا تھا کہ بھئی شادی میں جو ہے نا وہ میری گاڑی سجائی جائے، وہ آرٹیفیشل جو ہے نا وہ پھولوں سے سجائی جاتی ہے، لیکن آج کل کہتے ہیں فریش پھولوں سے سجائی جائے، فریش پھولوں سے. مسحری بھی جو ہو فریش پھولوں کی ہو، جہاں سے گزرنا ہے نیچے فریش پھول بچھے ہوئے. اور پھول کا اعزاز کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ وہ مہکتی ہوئی خوشبو پیش کرتا ہے. اس مہکتی ہوئی خوشبو کو تم دیکھ سکتے ہو، کسی کو دکھا سکتے ہو؟ اس مہکتی ہوئی خوشبو کو، جس پھول کا اعزاز ہے، جس کی بنا پہ پھول کی عزت ہے، اس پھول کو نہ تم دکھا سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو. جب یہ بات ہے اپنی جگہ کہ نہ اس کی خوشبو کو دکھا سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو، اس کے وجود کے قائل ہو، تو رب تعالیٰ کے وجود کے قائل کیوں نہیں ہو؟ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خیر، جو سوال تھا اس کا ہم نے بخیا ادھیڑ دیا کہ بھائی اگر رب تعالیٰ موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو بھائی اگر رب تعالیٰ موجود ہے وہ نظر اس لیے نہیں آتا کہ رب تعالیٰ کی صفت ہے لطیف، رب تعالیٰ کی صفت ہے خبیر، اور جواہر اللہ پاک نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. جو عام جواہری لطیفہ ہیں ان کے متعلق یہ بات ہے کہ اس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ دوسرے کو دکھا سکتے ہیں. تو رب تعالیٰ کی ذات کو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو نہیں دکھا سکتے، پھر کیا ہوا؟ ان چیزوں کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ہم رب تعالیٰ کے وجود کو بھی تسلیم کریں گے. اچھا، ایک دہریہ اعتراض کرنے لگا، کہتا کہ جی بات یہ ہے، ہم رب کو مان تو لیں، رب تعالیٰ کو مان تو لیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، ہمارا سوال ہے، تم کہتے اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، تو اگر اس کائنات کو اللہ پاک نے بنایا ہے تو اللہ پاک کو کس نے بنایا ہے؟ اس کائنات تم کہتے اللہ نے بنایا بھی، ہر جو چیز وجود میں آئی ہے اس کو کوئی بنانے والا ہے، تو اللہ کو کس نے بنایا؟ ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ پاک تمہیں عقل دے، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ تمہارے نظریے میں تضاد ہے اور سوال غلط ہے. سوال کرنا سیکھو پہلے. جس طرح پہلا سوال غلط تھا، تم نے کہا بھی اللہ موجود اگر ہے تو نظر نہیں آتا، اسی طرح جو ہے یہ سوال بھی غلط ہے. تم کہتے ہو اگر کائنات کو اللہ نے بنا، پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یعنی پہلے تم یہ تسلیم کر لو کہ بھئی اللہ پاک نے کائنات کو بنایا، پہلے اس کو تسلیم کرو، پھر سوال بنتا ہے نا آگے. عجیب بات ہے کہ جو ہے وہ کائنات کے وجود کے متعلق یہ کہتے کہ اللہ نے نہیں بنایا، پھر سوال کیسے بن گیا؟ یہ سوال تو تب بنے گا پہلے اس بات کو تسلیم کر لو کہ ہاں بھی کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، پھر اگلا میرا سوال ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. جب تم یہی تسلیم نہیں کرتے کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو آگے اس سوال کا تو کرنے کا تم مجازی نہیں ہو، اور تمہیں اس کا حق ہی نہیں ہے، تمہیں اس کا حق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ہر سوال کا جواب دینا یہ کوئی بات نہیں. پہلے سوال کرنے والے کو کہا جائے کہ اپنا سوال ٹھیک کرو، پہلے سوال صحیح کرو. اچھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ایک بندے بس اوقات بندے کے وسوسے میں بندے کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، آپ نے اس کا حل فرمایا کہ بس اوقات بندہ سوچتا ہے کہتا فلاں چیز کو اللہ نے بنایا، فلاں چیز کو اللہ نے بنایا، تو اللہ پاک کس نے بنایا؟ کہتے بندہ دل میں اگر اس طرح کا وسوسہ آئے تو فرمایا اس وقت جو ہے فوراً کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات سمجھ آئی؟ اب یہ جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، آپ کہیں گے یہ سوال غلط کیسے ہے؟ آپ دیکھو نا، جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر دہریے ہیں وہ بگ بینگ کا نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ اچانک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد جو ہے تدریجاً یہ کائنات وجود میں آ گئی. اب گویا کہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی،
ایک وقت ایسا ہوا کہ اچانک دھماکہ ہوا اور اس سے جو ہے نا وہ مادے سے کائنات وجود میں آ گئی. اچھا اب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ اس دھماکے سے پہلے کیا تھا؟ اب دہری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے. کیا جب ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا ہی بگ بینگ سے ہوئی ہے تو یہ سوال کرنا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا یہ سوال فضول ہے. ہم کہتے ہیں اسی طرح تمہارا یہ سوال فضول ہے. اگر کائنات کو خدا نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ بات سمجھ آئی؟ اچھا آخری بات عرض کروں اس والے سے. کہتے ہیں کہ ایک سوال یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اگر خدا ہے، تم کہتے ہو خدا ہے، تو کیا خدا اپنے جیسا اور خدا بنانے پہ قادر ہے؟ کیا اگر خدا ہے تو کیا اپنے جیسا اور خدا بنانے پہ قادر ہے؟ اب یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب اگر میں انشاءاللہ کبھی زندگی موقع ملا، چونکہ ہمارا یہ کورس چھوٹا بہت ہے اور اس پہ انشاءاللہ بات انشاءاللہ تفصیل سے کبھی ہوگی، میں صرف شارٹ کٹ اس کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے یہ سوال بھی غلط ہے. یہ سوال بھی غلط ہے کہ دیکھو جی اپنا کیا خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ عجیب بات ہے، خدا کے وجود کے کیا ہیں؟ منکر ہیں یہ لوگ خدا کے وجود کے. اب دیکھو خالق کو ماننے کے لیے ایک اور خالق کے وجود کے قائل ہو رہے ہیں. سوال پہ غور کریں، سوال کیا ہے؟ کیا خدا اپنے جیسا اور خدا بنا سکتا ہے؟ گویا کہ ایک خدا کو ماننے کے لیے ان کو ایسی ذلت کا جو ہے نا مظاہرہ کرنا پڑا کہ ایک اور خدا کا جو ہے نا وہ تصور ذہن میں آ گیا. عجیب بات ہے، ایک کو مان نہیں رہے دوسرے کا خیال ذہن میں آ رہا ہے ان کے. یعنی ایک پر جو ہے ان کا ایمان نہیں ہے تو لیکن جو ہے تنزلی یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کا ایمان ایک پہ نہیں ہے تو سوال دوسرے تیسرے کے بارے میں کر رہے ہیں. تو دیکھو یہ سوال بھی غلط ہے. یہ سوال بھی کیا ہے؟ غلط ہے. وہ بھائی جو پیدا ہوگا وہ خالق ہوگا کہ مخلوق ہوگا؟ ہاں جی، جو پیدا ہوگا وہ خالق ہوگا کہ مخلوق؟ بھائی وہ تو مخلوق ہوگا تو رب تعالیٰ کا اللہ با خود اپنے کو فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے. اچھا آج لوگ کہتے ہیں یار احتیاطاً ایسی بات کرو، احتیاطاً ایسی بات کرو کہ احتیاطاً ایسی بات کرو کہ بھئی بندہ کہے کہ یار واقعی احتیاطی پہلو یہی ہے اور اسی کو ماننے میں جو ہے نا وہ بندے کی خیر ہے. بہت سارے بندے احتیاط کی بات کرتے ہیں نا، یعنی سنبھل کر جو ہے انسان کو چلنا چاہیے. احتیاطاً ایسا نظریہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس پہ بندہ مستقبل میں پھنس نہ سکے. اب آپ مجھے بتائیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اس نے پوری کائنات کو بنایا، ہم اس کے بندے ہیں اور ہمارا خالق ہے اور قیامت کے دن ہم اس کے ہاں پیش ہونا، اس لیے ہمیں ہمارے اعمال کا اچھا برا بدلہ دینا ہے. دوسرا نظریہ یہ کہ اس کا خالق کوئی نہیں، اتفاقاً حادثتاً پیش آئی ہے اور انسان کا وجود بھی ایک حادثہ ہے. اب ان دونوں میں احتیاطی نظریہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ یہ نظریہ اپنا لیتا ہے کہ بھئی میں رب کو نہیں مانتا اور جب مرے گا آگے حساب و کتاب کا سامنا ہوگا، قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے جب جوتے پڑیں گے، اب اس وقت پچھتائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب احتیاطی دنیا کے اندر جو ہے بھئی اگر بندہ کی نظریہ اختیار کر لے کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ میری خالق ہے اور میں نے اس کے حکم کے تحت وہ زندگی گزارنی ہے اور میں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو مجھے جو ہے سزا ہوگی. احتیاط اسی نظریے کے اپنانے کے اندر ہے. پوری زندگی رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا رہے، جب اللہ کے سامنے جائے گا پھر جوتے بکھائے گا. تو احتیاط کس چیز میں ہے؟ اس نظریہ کو اختیار کرے. اچھا آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک کارگزاری کہ ایک مرتبہ کالج سے کچھ لڑکے میرے پاس آئے اور کہا کہ یار یہ لڑکا ہے کالج میں ہمارے ساتھ پڑھتا. یہ لڑکا کیا تھا بلکہ شادی شدہ مرد تھا. تو کالج میں سارے اسٹوڈنٹ لڑکے کہلاتے ہیں، چاہے کوئی ایم فل کر رہا ہو چاہے کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہو. تو شادی شدہ بندہ تھا. کہتے ہیں یہ ہمیں تنگ بہت کرتا ہے. تو کہتا ہے میں رب کو نہیں مانتا، تو یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے کوئی مولوی مجھ سے بات کرے. تو میں نے کہا ہاں جی کریں بات.
جب وہ آئے نا تو میں نے کہا السلام علیکم، بلکہ وہ آئے نا انہوں نے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا جی کیا حال ہے؟ کہتا الحمدللہ۔ غور کرنا باتوں پہ۔ میں نے کہا جی کیا حال ہے؟ کہتا الحمدللہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی؟ کہتا جی وہ ہاں جی میری 2 شادیاں ہیں، پہلے ایک شادی ہوئی تھی تو پھر اس کو طلاق ہو گئی، اس میں سے پہلے 2 بچے ہیں تو پھر دوسری شادی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہتے وہ فوت ہو گئی تھی تو اس کے فوت ہونے کے میں نے جو ہے نا وہ قانون ہے نا یہ اتنی دیر شادی نہیں کرا سکتی فلاں فلاں، تو جو ہے نا وہ میں نے پھر بعد میں دوسری شادی کی، اب اس کو ہی میں نے طلاق دے دی ہے۔ تو اس طرح کی اس نے بات کی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار بات سنو کہ بات اس پہ تفصیل سے تو بعد میں کرتے ہیں، جب آپ آئے ہیں آپ نے کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بندہ خدا کے وجود کا منکر ہوتا ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا۔ میں نے کہا آپ آئے، میں نے آپ سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ۔ کوئی رب تعالیٰ کے وجود کا جو منکر ہوتا ہے اب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو نہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ سے پوچھا آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو آپ نے کہا جی شادی ہوئی تھی۔ میں نے کہا جو رب تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے اس کو شادی کی ضرورت ہے؟ یہ نکاح طلاق کا نظام تو دین کے ماننے والوں کا ہے۔ ہاں جی اچھا، تو جب یہ بات ہوئی نا تو اب وہ چکرا گیا، کہتا جی مجھے مولوی صاحب سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تیرا وجود پکار پکار کے تجھے کہہ رہا ہے کہ رب موجود ہے، انکار نہ کر۔ کہتا جی میں اس پہ غور کروں گا، دوبارہ نہیں آیا۔ حضرت شیخ المشائخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات کی ہے اپنے بیان میں۔ کہتے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر میں بیرون ملک تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ایک مریض کا دل کا آپریشن ہے، تو میں آپ آ جائیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دل کا آپریشن کیسے کرتے ہیں۔ تو کہتے میں چلا گیا، تو جب میں وہاں گیا تو اس نے آپریشن شروع کیا، تو اب جو دل سے آواز آتی ہے اپنا یہ دل دھڑکتا ہے نا، یہ دل دھڑکتا ہے، تو کہتے وہ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کے دوران کہا کہ یہ جو ہے نا اپنا دل ہے تو یہ دھڑکتا ہے، یہ پتہ کیا کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس سے آواز آتی ہے ہب ڈب ہب ڈب۔ کیا آواز آتی ہے؟ ہب ڈب کی آواز، یعنی دھڑکتا ہے نا ہب ڈب، یعنی ایک آواز جاتے ایک آتے اس طرح ہب ڈب ہب ڈب۔ حضرت نے فرمایا اوئے تو اگر صاحب معرفت ہوتا تو ہب ڈب نہ کہتا، اس سے آواز آتی ہے رب 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 رب۔ بات سمجھ آئی؟ وہ جو رب تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے اس کے دل سے بھی ہر وقت رب رب کی آواز آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے دل کی آواز کو سمجھے اور پھر اپنی دل کی آواز کو سننے کے بعد کو فیصلہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور رب تعالیٰ کے حکم و زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔